اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارے چینل عدنان اسلامک میڈیا پر آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے اقلاب۔ اقلاب کہتے ہیں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو تنوین کی آواز کو چینج کر کے میم کی آواز سے پڑھتے ہیں، اور اس چینجنگ کو کہا جاتا ہے اقلاب۔ اگر آپ بھی نون ساکن اور تنوین کے قواعد سے ناواقفیت کی بنا پر جب کسی حرف پر اس طرح کا چھوٹا میم آ جاتا ہے تو آپ الجھن میں پڑ جاتے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے۔ دیکھیں، جب تنوین یا نون ساکن کے اوپر اس طرح کا میم لگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے اقلاب ادا کرنا ہے۔ اب یہ کس طرح سے ادا ہوتا ہے، اس لفظ پر ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہاں پر آپ دیکھیں واو پر دو زبر کی تنوین ہے اور آگے حرف با موجود ہے۔ یہ ہے لفظ ہے عدوم، عدوم۔ اب دیکھیں تنوین کا ایک ساؤنڈ ہے، تنوین کا ساؤنڈ نون سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ ہم اگر اس کو بغیر میم کے پڑھیں تو ہم اسے پڑھیں گے عدون، واو دو زبر ون، لیکن یہاں ہم اسے کیسے پڑھ رہے ہیں؟ عدوم۔ یہ ون وم میں کیوں چینج ہوا ہے؟ اقلاب کی وجہ سے۔ اقلاب کیسے ہوا کہ واو پر دو زبر کی تنوین تھی اور آگے بغیر کے شروع میں با آ چکا ہے۔ اب با کی وجہ سے ہم نے یہاں تنوین کی آواز کو میم میں تبدیل کیا اور ہم اسے پڑھ رہے ہیں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ عدوم، عدون کر کے اس کو پڑھنا یہ درست نہیں ہے، اس طریقے سے اقلاب ادا نہیں ہوگا، اس لیے ہم اسے پڑھیں گے عدوم بغیر علم۔ میں تنوین کی ایک اور مثال کے ذریعے سے آپ کو اقلاب سمجھا کر پھر اس کے بعد نون ساکن کی مثال کی طرف بھی لے کر جاؤں گا۔ یہاں پر دیکھیں لفظ ہے مؤذن بینہم، نون پر تنوین موجود ہے دو پیش کی، اور اس سے اگلا لفظ ہے بینہم جس کا پہلا حرف ہے با، تو ہم اسے پڑھیں گے مؤذن بینہم۔ یہ ایگزامپل ہے سورہ اعراف آیت نمبر 44 کا۔ یہاں دیکھیں لفظ ہے مؤذن بینہم، تنوین کی آواز جو کہ ہونی چاہیے تھی مؤذن، نون دو پیش نن، لیکن اقلاب کی وجہ سے ہم نے اس کی آواز کو چینج کیا اور اب ہم اسے ادا کر رہے ہیں مؤذن، مؤذن بینہم، فأذن مؤذن بینہم۔ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف با آ گیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 69 کا یہ ایگزامپل ہے۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور اس پر یہ چھوٹے سے میم کا سمبل موجود ہے، اور اس سے اگلا جو لفظ ہے بعدی، اس کا پہلا حرف ہے با۔ تو میں نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا اقلاب کہتے ہیں تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب حرف با آ جائے تو وہاں تنوین کی یا نون ساکن کی آواز کو ہم میم سے تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، اور اس تبدیلی اور چینجنگ کا نام ہے اقلاب۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کی آواز کیا ہونی چاہیے تھی؟ خلفاء من بعدی ہونا چاہیے تھا، من بعدی، لیکن ہم اقلاب کی وجہ سے اسے پڑھیں گے من بعدی، میم، نون کی آواز کو چینج کر دیں گے میم کی آواز میں، من بعد قوم نوح وزادکم فی الخلق بسطا اذ جاءکم خلفاء من بعدی، خلفاء من بعدی۔ تو امید کرتا ہوں ان تمام مثالوں سے آپ کو اقلاب کا قانون اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں تنوین کی یا نون ساکن کی آواز کو تبدیل کر کے میم کی آواز سے پڑھا جاتا ہے، اور اس تبدیلی اور چینجنگ کو کہتے ہیں اقلاب۔ اب مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں آپ اس چھوٹے میم کو دیکھیں گے تو آپ الجھن کا اور کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح کی مزید تفصیلاتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری حوصلہ افزائی لائک اور شیئر کے ذریعے سے کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔